بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اس سے پہلے کہ اس آیت کا شان نزول اور موقع بتایا جائے، اس آیت کی فضیلت کے بارے میں ایک بات جو حدیث میں پڑھنے کو ملتی ہے اس کا ذکر مناسب لگتا ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کی آیت شہادت کہلاتی ہے، اور اس آیت شہادت یعنی گواہی والی آیت کے متعلق ایک صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد آیت الشہادہ گواہی والی آیت مراد ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایک آیت ہے جو اس آیت کے 7 آیتوں کے بعد ہے، بڑی مشہور آیت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اور اس کے بعد تولج اللیل فی النہار، یہ آیت مکمل، وترزق من تشاء بغیر حساب تک۔ جس شخص کی بھی یہ عادت ہوگی کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، آیت الشہادہ اور قل اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب تک پڑھے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ کو معاف فرما دیں گے اور جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور اس کی 70 ضرورتوں کو مکمل فرمائیں گے، جس میں سب سے چھوٹی حاجت وہ اس کی مغفرت ہے۔ یہ روح المعانی میں یہ حدیث آئی ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ سب سے چھوٹی حاجت وہ مغفرت ہے، تو اس کے بعد اور کون سی ایسی حاجت رہ جاتی ہے جو نہ ہو پوری؟ علماء نے لکھا ہے، اپنے تجربے سے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اس کو اپنا معمول بنائے گا تو فاقہ بھی کبھی نہ ہوگا۔ 70 ضرورتوں میں سے ایک ضرورت آدمی کا روزگار بھی ہوتا ہے، 70 ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت آدمی کی عزت کی چاہ بھی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہرحال اس کو اپنی زندگی کا ایک اہم مقصد بنا لینا چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد اٹھیں گے نہیں مصلی سے جب تک آیت الکرسی کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آدمی کے جنت میں جانے سے صرف اس کی موت مانع ہوتی ہے، یعنی جس کی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کے پڑھنے کا معمول رہتا ہے تو جنت میں جانے سے صرف اور صرف اس کی موت رکاوٹ ہے، یعنی موت جیسے ہی آئے گی جنت اس کا مسکن رہے گا۔ اسی طرح جو ہم نے آیت بتائی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء
اس کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی کسی کا قرضہ ہو اور وہ اس آیت کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ کہاں سے اتار دیں گے اس کو خود اندازہ نہ ہوگا۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ آیت قل اللہم مالک الملک ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بتاؤ۔ انہوں نے قرضے کی شکایت کی تھی تو اللہ کے نبی نے یہ عمل بتلایا تھا۔ بہرحال یہ 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں کا جس کا بھی معمول رہے گا، آیت الکرسی، آیت الشہادہ اور پھر قل اللہم مالک الملک، تو اللہ تعالیٰ 70 حاجتیں، 70 ضرورتیں دنیا اور آخرت کی اس کی مکمل فرمائیں گے۔ یہ تو اس آیت کی فضیلت کے بارے میں چند جملوں میں بیان کیا گیا۔ بہرحال یہ آیت نازل کب ہوئی؟ شان نزول بھی علماء بیان فرماتے ہیں کہ شام کے یہودیوں کے 2 بڑے عالم مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ دونوں بزرگوں نے کو یہ اطلاع ملی کہ یہاں کوئی صاحب نبی ہیں جو اپنے کو نبی کہتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات رسول اللہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی یہودیوں کی کتاب تورات میں موجود تھی اور یہ تورات کے عالم تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی سمجھ گئے کہ یہ نبی برحق ہیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے وہ کچھ سوالات کیے، اس میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کیا آپ کا نام محمد ہے؟ کہا جی ہاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر انہوں نے کہا کیا آپ احمد بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ہی محمد ہوں اور میں ہی احمد ہوں۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ ہمارے ایک سوال کا جواب دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوال کرو، کیا سوال کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بتلائیے کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادہ، سب سے بڑی گواہی کون سی ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سوال کے جواب میں اللہ نے وحی نازل فرمائی، اور وحی میں کیا آیت اتری؟ یہی آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس آیت میں اللہ نے توحید کا، اپنی توحید کا مضمون خاص انداز پر بیان فرمایا، اور توحید پر 3 گواہیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ ایک فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کی شہادت اللہ کی توحید پر گواہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی شہادت دینے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کائنات کو سجایا ہے، کائنات کی ہر چیز یہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اس کائنات کے تنہا بنانے والے، سجانے والے، سنوارنے والے ہیں۔ سورج اپنی روشنی کے اعتبار سے، چاند اپنی چاندنی کے اعتبار سے، کائنات کا ذرہ ذرہ، درخت، پتھر، حجر، بحر و بر، سمندر کی موجیں، یہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ یہ مطلب ہے شہید اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے، یعنی اللہ نے کائنات کے وجود کی گواہی، یا کائنات کا ذرہ ذرہ جو اللہ کے وجود کی گواہی دیتا ہے اس کو فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں، یہ بھی اللہ کی توحید پر، اللہ کے ایک ہونے پر
دلالت کرتی ہیں کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ ایک ہیں، یہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول گواہی دیتے ہیں، اسی کو اللہ نے فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے۔ بہرحال پہلی گواہی وہ اللہ کی گواہی، دوسری گواہی والملائکہ، اللہ کی توحید پر ملائکہ گواہ ہیں، تیسری گواہی وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علماء اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، یہ آیت ان کی فضیلت پر بھی دلالت کرتی ہے کہ آپ دیکھیں کہاں اللہ کی گواہی، کہاں فرشتوں کی گواہی، اور اللہ اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اللہ نے علماء کی گواہی کو معتبر مانا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جن کو اپنا علم عطا فرمایا ان کی گواہی کو اپنے نام کے ساتھ یا فرشتوں کے نام کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اسی لیے یہ بڑا ایک عزت کا مقام ہے۔ ظاہر سی بات ہے مجمع میں بڑے لوگوں میں اگر اللہ تعالیٰ یا کوئی صاحب مسند آدمی ایک بڑے مجمع میں چند لوگوں کا نام لے کر اپنی عزت اور وقار کے لیے کوئی لفظ بول دے تو جو چند لوگ ہیں ان کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے کائنات میں کسی اور کو ذکر نہیں فرمایا، اللہ نے اپنی گواہی اپنی وحدانیت کے لیے اپنی گواہی، فرشتوں کی گواہی اور اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اولو العلم، جو صاحب علم ہیں اور جن کو اللہ نے اپنی سمجھ دی ہے، ان کی گواہی کو معتبر گواہی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ حضرات گواہی دیتے ہیں اور یہ قائما بالقسط، اور یہ اس گواہی پر انصاف کے ساتھ قائم بھی ہیں۔ یہ بڑی بات اللہ نے ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو زبردست ہیں، یعنی پکڑ کرنے پر آئیں تو آسمان میں پکڑ کر لیں، پکڑ کرنے پر آئیں گھروں میں پکڑ کر لیں، پکڑ کرنے پر آئیں زمین کے اندر پکڑ کر لیں، پکڑ کرنے پر آئیں تو سمندر کے اندر بھی جا کر چھپا نہیں جا سکتا ہے۔ عزیز اللہ نے اپنی صفت ذکر فرمائی، اس کے بعد فرمایا حکیم بھی ہیں۔ اللہ تعالی معمولی باتوں کو درگزر کرتے رہتے ہیں بہرحال، لیکن جب پکڑ آتی ہے تو بڑی حکمت کے اعتبار سے کہ آدمی کی پکڑ جب اللہ فرماتے ہیں یا اگر درگزر کرتے رہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنی صفت عزیز بیان فرمائی اس کے ساتھ فوراً حکیم کا ذکر آیا، علماء نے لکھا ہے کہ ذہن میں یہ سوال نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کیوں پکڑ کر نہیں فرماتے نافرمانوں کی، یا جلدی عذاب کیوں نہیں بھیجتے، تو اللہ حکمت والے بھی ہیں، اللہ برداشت کرنے والے بھی ہیں، لیکن جب پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کی حکمت کے اعتبار سے وہ تمام اوقات متعین ہیں۔ تو یہ دو صفتیں اللہ نے یہاں اپنے نام کے ساتھ ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے
اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام، قسط کا مطلب ہوتا ہے انصاف، جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ سبحان اللہ۔